بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات، معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مکمل داستان حیات آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمائی۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 48 ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کے ایک دن کا ایک پل کا بھی افسوس نہیں، اس دن کا بھی نہیں جب میں گرم چٹانوں کے نیچے دم توڑ رہا تھا۔ میں اپنے لاغر بدن پر، اپنے طویل قد پر خوش ہوں، اپنے گھنے خمدار بالوں پر، اپنے جسم کی رنگت پر خوش ہوں کہ افریقی نژاد ہوں، افریقہ کا رہنے والا ہوں یا حبشی و نسل ہوں۔ یہ رنگت، یہ ہیبت میری پہچان ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں ان 10,000 مجاہدین میں شامل تھا جنہیں سینکڑوں سال پہلے کتاب استثناء کی پیش گوئی میں قدوسی کہا کر پکارا گیا۔ قدوسی یا قدسیوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 صحابہ تھے۔ مختصر یہ کہ میں خوش ہوں کہ میں ہوں۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ امیہ کا زر خرید غلام اور ابن خلف کہتا تھا کہ مردہ انسانی جسم خود اپنی ہی اصل حالت پر واپس نہیں آ سکتا۔ جنت کی محفل اب میں چھڑی کے سہارے چلتا ہوں، ہر روز گزشتہ روز سے کم اور جلدی گھر لوٹ آتا ہوں۔ میری نقل و حرکت روز بروز محدود تک ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دنوں سے تو میرا صرف مسجد تک آنا جانا ہی رہ گیا ہے، لیکن میرا ذہن آفاق کسی وسعت رکھنے والی سیر گاہ ہے، کیونکہ اس میں دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین یادوں کے باغ آج بھی کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے تو شاید جنت کے خوش نصیبوں میں مجھے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیر کرنے کا اور ان کی باتیں سننے کا موقع مل جائے۔ وہی باتیں کہ اسلام کی سادگی اور فقر اس بنیادی عقیدے کا اعتراف اور اعلان ہے کہ مالک ملک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذات الہی کے سامنے انسان غریب ہے، عمارت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ غریب وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کا جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ ہر شے کے لیے کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ اور امیر وہ ہے جو خود کفیل ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں۔ رضائے برضائے الہی کے تصور کی حد تک اسلام فقر اور غربت کا نام ہے، لیکن یہ فقر بذات خود مقصد نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ترک اور رہبانیت نہیں ہے۔ یہ وہ فقر ہے جس کے دروازے اس روحانی استغنا پر کھلتی ہیں جو ہماری الہامی تعلیم کا درس ہے، اور یہی مثبت سوچ جو فقر اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے وجود کا جواز ملتا ہے۔ اس وقت جب یہ میں باتیں کر رہا ہوں تو دور رسالت کی ان گنت محفلوں کے نقوش میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ میری یادیں اور یہ نقوش میرے تصور کی محفلیں سجائے رہتے ہیں۔ رب العالمین مجھے پھر موقع عطا کرے کہ میں اپنے تصورات کی تعبیر کو دیکھ سکوں۔ مکتبہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ التحصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلقہ جمائے بیٹھے ہیں۔ علم و معرفت کی قندیلیں آج بھی روشن ہیں، بات سے بات نکل رہی ہے، خوش گفتاری اور عالی خیال کی پھل جھڑیاں بھی چھوٹ رہی ہیں۔ ایک آواز ابھرتی ہے، عجمی لہجہ مگر فکر اسلامی میں ڈوبی ہوئی۔ مادی دنیا کی کوئی چیز بھی قابل اعتنا نہیں ہے، میرے خیال میں اس سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ایک نہایت جانی پہچانی سی آواز سنائی دیتی ہے، جسے میں نے اپنی اسلامی زندگی میں شاید ہر روز سنا۔ مادی دنیا میں واقعی کوئی چیز قابل التفات نہیں، اور اگر کچھ ہے تو محض روحانی حوالوں سے جو مادیت سے بھی ماورا ہیں۔ جواباً ایک ایسی دلکش آواز شریک گفتگو ہوتی ہے جیسے کوئی نغمہ چھڑ جائے، جیسے کوئی نظم چل پڑے، جیسے کوئی غزل سنانے کے لیے بیٹھ جائے، جیسے کوئی شعر سنانے کے لیے بیٹھ جائے۔ لہجے میں اتنا رس کہ جیسے شہد گلا ہو۔ مادیت بھی ایک حقیقت ہے، اس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ مادی تخلیقات کا وجود اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ بے مقصد بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ایک نیا لہجہ سننے میں آتا ہے کہ مکہ کے نواحی صحرا میں بسنے والے قبائلیوں کا لہجہ، آواز میں جوش و جذبے کے ساتھ عزم و اعتماد کی کھنک۔ حقیقت تو صرف ایک ہے اور وہ ہے ذات الہی، اس کے سوا کوئی اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ ایک نہایت شائستہ آواز، مدنی لہجہ، ٹھہرے ٹھہرے الفاظ جن سے علمیت جھلکتی ہے۔ مادی تخلیقات بھی حقیقت ضرور رکھتی ہیں، مگر ایک محدود معنی میں۔ انہیں ثانوی حقیقت کہا جا سکتا ہے، اصل حقیقت نہیں۔
ایک اور صاحب علم اپنی نکتہ رسی سے بات آگے بڑھاتے ہیں، مادی حقیقت دراصل اصل حقیقت کا مظہر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ مادی حقیقت جسے ابھی ابھی ثانوی حقیقت کہا گیا ہے، اصل حقیقت ہی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اصل حقیقت ایک ہے جو نظروں سے اوجھل رہتی ہے، مگر اس کے مظاہر کے ہزاروں روپ ہیں، ویسے ہی جیسے روشنی پاکیزہ اور ہر رنگ سے بے نیاز ہوتی ہے، مگر جب منعطف ہو جاتی ہے تو کوسے قضا کے بے شمار رنگوں میں وہ ڈھل جاتی ہے۔ اب اس گفتگو میں ایک نئی آواز بھی شامل ہوتی ہے، الفاظ شاعرانہ مگر انداز خالصتاً منطقی، لہجے میں بہت نرمی مگر بیان پر پوری قدرت کا عمل تخلیق ایک کائنات گیر قالین کی طرح ہے، جس پر بنے ہوئے مختلف نقش و نگار ایک الہامی آہنگ کے ساتھ بنتے بگڑتے رہتے ہیں، مگر ہر شکست و ریخت کے بعد ان کا باہمی توازن اور کائنات کا مجموعی حسن برقرار رہتا ہے۔ اسی توازن، اسی میزان کے ذریعے وہ ہر لہجہ کسی آفاقی ضابطے، کسی الہامی قاعدے کی شہادت مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نئی آواز، جیسے علم و معرفت کا باب کھل گیا ہو۔ محترم سامعین، یہ تھی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان، ایمان افروز داستان حیات کے ایپیسوڈ نمبر 47 جو یہاں مکمل ہوتی ہے۔ جلدی آپ کی خدمت میں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔